گزارش ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب شہنشاہ حسین ابن جناب منظور حسین صاحب کو ثواب صاحب اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واشکروا لی ولا تکفرون. صلوات الرحمن میں نے شکر سے متعلق آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ لفظ شکر برابر ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، اور ہر زبان میں اس کا متبادل ہے. ہم کہتے رہتے ہیں میں شکر گزار ہوں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں. قدرت نے بھی اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ واشکروا لی، میرے بندو میرا شکریہ ادا کرو، اور دیکھو ناشکری نہ کرو. اب ظاہر ہے کہ ہم لفظ تو یہ بہت سنتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں شکر ادا کرنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. لفظوں کی تکرار کرنا اور ہے اور شکریہ ادا کرنا اور ہے. کیونکہ ہمارے زبان پہ لفظیں ہیں، ہم بولتے رہتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ. تو کیا واقعی شکر ادا ہو گیا؟ نہیں. لفظوں کی تکرار کرنا شکریہ نہیں ہے. جیسے میں آپ سے کہوں کہ مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معاف کیجیے گا، کیا معافی ہو گئی؟ بھئی لفظوں کی تکرار کرنا معافی نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ معافی یہ ترجمانے کے لیے بنایا گیا ہے. ویسے لفظ شکر یہ ترجمانے کے لیے بنایا گیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو. عظیم نعمتیں دی ہیں وہ ذات، مستحق ہے، حق رکھتی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ اس نے عظیم نعمت دی ہے. سب سے بڑی نعمت وجود ہے. پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے پوچھا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ خالقنی ولم اکن شیئا مذکورا. اس نے ہمیں وجود بخشا جبکہ ہم قابل ذکر بھی نہ تھے. سب سے عظیم نعمت ہے وجود انسانی جو اللہ نے ہمیں بخشا ہے. انسان ذرا اپنی خلقت پر غور کرے، باریکیوں کو بھی نگاہ ڈالے. واقعاً دل سے انسان اس خدا کا شاکر ہوگا کہ مشیت نے اس انسان کو وجود میں لانے کے لیے کیسا اہتمام کیا، کیسا انتظام کیا. مشیت نے انسان کے جوہر حیات کو صلب پدر میں رکھا اور ماں کے رحم کو صدف بنایا.
اور ایک تنگ و تاریک مقام پر دست قدرت سے وہ نقوش ابھارے ہیں کہ جب غور کیجئے انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے، انسان حیران ہے، انسان ششدر ہے کہ مشیت نے ایک تنگ و تاریک مقام پر قلم قدرت سے کیسے نقوش ابھارے ہیں۔ اور دیکھیے، یوں تو لکیریں کھینچنا، نقوش ابھارنا بہت آسان ہے، لیکن پانی پہ نقشہ کشی کرنا، پانی پہ لکیر ابھارنا، پانی پہ لکیر کھینچنا آسان نہیں ہے، بہت اور بہت مشکل ہے۔ دنیا میں جتنے مصور ہیں، جتنے نقاش ہیں، جتنے تصویر بنانے والے ہیں، سب کو آپ دعوت دیجئے، سب کو بلائیے اور ان کے لیے خطیر رقم بھی معین کیجئے بطور انعام، اور ان سے کہیے ذرا ایک تصویر بناؤ، تو وہ تصویر بنائیں گے، وہ نقوش ابھاریں گے، لیکن ان چیزوں پہ جس پہ وہ ٹھہر سکے، وہ دیوار پہ بنائیں گے، وہ کپڑے پہ بنائیں گے، وہ لوہے کی چادروں پہ بنائیں گے، لیکن ان سے کہیے کہ ذرا پانی پہ تو نقوش ابھارو، تو اولاً تو وہ یہ کر نہیں سکتے، اور اگر کوشش بھی کریں گے تو ایک طرف سے لکیر بنائیں گے، دوسری طرف سے مٹتی جائے گی، تو جہاں انسان کی عاجزی شروع ہوتی ہے وہاں سے خالق کے قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجیے عزیزان گرامی، کیسے کیسے نقوش ابھارے ہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات ہے جس نے قلم قدرت سے تصویر بنائی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ہے، وہ خالق وہ ہے جس نے رحم مادر میں تصویر بنائی اور کیف یشاء جیسی چاہی، اور کیف یشاء کا جواب نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک مخصوص وقت پہ اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر کے انسان کو اس دنیا میں بھیجا، تو ماں باپ کے دل میں اوس رحمان الرحیم نے دریائے محبت رواں کیا، اور باپ کے دل کو بیٹے کے لیے موم کیا، اور ماں کے خون جگر کو شیر بنا کر کے بچے کی غذا بنائی، بے شعور بچے کا شعور، بے شعور بچے کو اس کی زبان سمجھنے کو ماں کو شعور بخشا، ماں کو شعور بخشا تاکہ وہ ماں بچے کی باتوں کو سمجھے کہ بچہ کیا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس طریقے سے ماں باپ نے مشقتوں سے تکلیفیں اٹھا کر کے طرح طرح کے حوادثات سے بچایا، اور ماشاءاللہ ایک منزل وہ آئی جہاں پر باہوش و حواس ہوئے، شعور بیدار ہوا، عقل بھی پختہ ہوئی۔ جب عقل بھی پختہ ہوئی اور ماشاءاللہ سن 15 سال کا ہو گیا، تو اب وہ چاہیے کہ خالق کو پہچانے اور اس کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ عزیزان گرامی، اب تو 15 سال کے ہو گئے، اب تو باقاعدہ عقل پختہ ہو گئی، اب تو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، انسان جب ہوش سنبھالتا ہے، جب ہوش میں آتا ہے، تو وہ تلاش کرتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں لانے والا کون ہے، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والا کون ہے۔ اکثر میں وہ مثال دیتا ہوں کہ ایک نوجوان چلا موٹر سائیکل سے، کسی کے بچانے میں توازن کھو بیٹھا اور وہ آ گیا زمین پہ، غشی کے آلے میں پڑا ہوا ہے۔ اتنے میں ایک فرشتہ صفت انسان کو گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک جوان اور سڑک پر پڑا ہوا ہے۔ اس غریب نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ہاسپٹل پہنچایا۔ جب ہاسپٹل پہنچایا، ڈاکٹروں کی ٹیم آگے بڑھی، اس نے علاج شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اسی جب ہوش آیا تو ڈاکٹروں سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے مجھے یہاں لایا کون، مجھے یہاں لایا کون؟ تو ڈاکٹروں نے کہا کہ یار بھی لانے والا تو ہم نہیں پہچانتے، مگر ہاں ایک فرشتہ صفت تھا جو یہاں پہنچا گیا۔ اب اس نے، مریض نے، اس جوان نے اس فرشتہ صفت کو دیکھا نہیں ہے، ڈاکٹر نے بتا دیا ایک فرشتہ صفت تھا جو یہاں پہنچا گیا۔ بس عزیزان گرامی، اور اس نوجوان کے دل میں اس کی محبت اس طرح سے رس بچ گئی ہے کہ وہ اٹھتا ہے تو اسی کا تذکرہ، بیٹھتا ہے تو اسی کا تذکرہ، کروٹیں لیتا ہے اسی کا تذکرہ۔ تو اسی طریقے سے جب ان
انسان اس دنیا میں آئے اور اللہ کی بارگاہ سے علم و حکمت کا بیش بہا خزانہ لے کر کے اللہ کی طرف سے آنے والے نبی اور امام آ کے بتائیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ماں کے رحم کی دنیا سے لانے والا تم کو اس دنیا میں اللہ ہے، تو چاہیے کہ اس کی محبت میں دل میں گھر کر جائے، اٹھتے ہوئے اسی کا شکریہ ہو، بیٹھتے اسی کا شکریہ ہو، اور کروٹ بدلتے ہوئے اسی کا شکریہ ہو۔ شکرن للہ، اٹھیے تو شکرن للہ، بیٹھیے تو شکرن للہ، کیوں؟ اس نے وجود جیسی نعمت عطا کی ہے۔ ایک بار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکریہ ادا کرو، میری قدر کرو، نا شکری نہ کرو۔ واقعاً اس معبود نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، اور اس وجود جیسی نعمت میں بھی ہزاروں نعمتیں موجود ہیں۔ آنکھ جیسی عظیم نعمت، ہاتھ جیسی عظیم نعمت، پاؤں جیسی عظیم نعمت، دماغ جیسی اور کان جیسی، یہ ایک ایک ایسی نعمتیں ہیں کہ ہم کو اس کی قدر نہیں ہے، لیکن جس کے ہاتھ اٹھنے سے قاصر ہوئیں وہ بتائے گا ہاتھ کیسی عظیم نعمت ہے، جس کے پاؤں چلنے سے قاصر ہیں وہ بتائے گا پاؤں کیسی عظیم نعمت ہے، کسی نابینا سے پوچھیے وہ بتائے گا آنکھ دی کہ اللہ کی دی ہوئی کیسی عظیم نعمت ہے، جو بول نہیں سکتا وہ بتائے گا کہ زبان کی طاقت کیا اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت ہے۔ عزیزان گرامی، ذرا غور کیجئے کہ ایک ایک نعمت جو اللہ نے دی ہے کتنی عظیم نعمت ہے۔ اگر ان نعمتوں پر شکریہ بھی ادا کیا جائے تو نعمتوں کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، واقعاً اگر انسان شکر ادا کرنا چاہے تو وہ شکر نہیں ادا کر سکتا۔ کیسی کیسی عظیم عظیم اس معبود نے نعمتیں دی ہیں، لیکن کیا صرف یہ کہہ دینے سے الحمدللہ الحمدللہ شکرن للہ شکرن للہ شکر ادا ہو گیا؟ ارے بھائی، یہ لفظوں کی تکرار ہے، بلکہ یہ کہوں کہ یہ صیغہ شکر ہے، شکر نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ صیغہ شکر ہے، شکر نہیں ہے۔ شکرن للہ صیغہ شکر ہے، شکر نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ اسی طریقے سے جیسے معافی اگر آدمی کہتا رہے ارے مجھے واعفو عنا، مجھے درگزر کر، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، ارے بھائی لفظوں کی تکرار سے کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظوں کی تکرار ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ کہ اس لیے مجھے معاف کیجئے گا یہ اس وقت تک لفظوں کی تکرار ہے جب تک کہ اس پیکرے الفاظ میں احساس ندامت کی روح نہ ہو۔ جب احساس ندامت کی روح ہوگی تب معافی ہوگی۔ ویسے عزیزان گرامی، الحمدللہ صبح سے لے کے شام تک آپ پھر دیکھیے الحمدللہ الحمدللہ، یہ لفظوں کی تکرار ہے، یہ شکریہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ الحمدللہ کے پیکرے الفاظ میں قدر نعمت کی روح ہونی چاہیے، شکرن للہ کے پیکرے الفاظ میں قدر نعمت کی روح ہونا چاہیے، تو واقعاً وہ شکریہ ادا ہوگا اور لفظوں کی تکرار ہوگی۔ بڑی اہم منزل ہے عزیزان گرامی۔ اسی لیے شکر کا تعلق زبان سے نہیں ہے، شکر کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، شکر کا تعلق انسان کے دل سے ہے۔ دیکھیے، نعمت ملنے پہ دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور جب دل میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہو تو اسی کیفیت کے ترجمانی کے لیے جو لفظیں بنی ہیں وہ شکر ہے۔ کسی شخص نے پانی پلا دیا، آپ پیاسے تھے تو دل میں ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ سردی کا زمانہ ہے، کانپ رہے ہیں، کسی شخص لا کے لحاف دے دیا تو دل میں ایک قدر پیدا ہوئی۔ اب اس قدر کے ترجمانی کی جو لفظ آپ استعمال کریں گے وہ شکر ہے۔ کبھی وہ بشکل دعا ہوتا ہے، اللہ تم کو زندہ رکھے، اللہ تم کو سلامت رکھے، یہ شکر ہے بطرز دعا، دعا کی طرف بھی یہ شکریہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، شکر کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ نعمت پانے کے بعد انسان محسوس کرے اس نعمت کو اور منعم کو، نعمت دینے والے کو، انعام دینے والے کو، تو واقعاً جب محسوس کرے گا اب اس کے بعد وہ کہے گا الحمدللہ، تو واقعاً یہ شکر ہوگا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے اسی موقع کے لیے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے، اگر تم نعمتوں کی قدر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ کیسے اضافہ کرتے جائیں گے؟
ایسے اسباب پیدا کریں گے، ایسے ذریعے پیدا کریں گے کہ اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ عملی تصویر دیکھیں کہ انسان جب نعمت کی قدر کرتا ہے، نعمت پہ شکریہ ادا کرتا ہے دل کی گہرائی سے، تو خداوند عالم کیسے اسباب پیدا کرتا ہے اور نعمتوں میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مقام مینا میں ہیں، آپ انگور نوش فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک سائل آ گیا۔ اس سائل نے سوال کیا، مولا مجھے کچھ عطا ہو۔ حضرت نے چند دانے انگور کے بڑھائے، اس نے کہا کہ اے مولا مجھے انگور نہیں چاہیے، مجھے پیسے چاہیے۔ ہم نے کہا آگے بڑھ، اللہ دے گا۔ چلا گیا، ادھر ادھر گھومنے کے بعد پھر کہا کہ اب وہی دے دیجئے۔ امام نے کہا اب نہیں، نعمت کی ناقدری کی، نعمت سے محروم رہا۔ امام نے کہا اب نہیں۔ اتنے میں راوی کہتا دوسرا سائل آیا، اور جب دوسرا سائل ہے تو امام عالی مقام نے چند دانے، 3 دانے انگور کے اس کو دیے، اور اس نے جیسے 3 دانے انگور کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے پالنے والے تیرا شکر ہے۔ اب میں نہیں بتا سکتا کہ وہ انگور پانے پر شکر خدا کر رہا تھا کہ اس موتی کے عطا پر شکر خدا کر رہا تھا، وہ دینے والے کے عطا پر شکر خدا کر رہا تھا۔ پالنے والے تیرا شکر ہے ہو جا رہا تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے پھر اس کو بلایا سائل کو، کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہرو، رکا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے باقاعدہ اس کو انگور کے گچھے دیے، کہا لو لو۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ گچھے پائے تو اس کے دل میں ایک اور کیفیت پیدا ہوئی، فوراً شکر خدا کرتا پالنے والے، اے میرے بابو تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تو نے کس طریقے سے مجھے رزق دیا۔ ایسا جانے لگا۔ امام عالی مقام نے پھر بلایا، کہا ٹھہرو۔ آپ نے غلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا مولا 20 درہم ہے، اور 20 درہم لیا۔ امام علیہ السلام نے سائل کے ہاتھ پر رکھا، ادھر پھر کہا پالنے والے اے میرے معبود تیرا شکر ہے، نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، دل میں قدر پیدا ہوتی جا رہی ہے، اور زبان سے وہ الحمدللہ کہتا جا رہا ہے۔ یہ صرف الحمدللہ نہیں ہے بلکہ قدر نعمت کی روح بھی ہے اس میں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کی قدر کرو گے تو ہم اس طریقے سے نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ اب راوی کا بیان ہے کہ وہ شکر خدا کرتا ہوا چلا جا رہا تھا، امام عالی مقام نے پھر بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ قریب آیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنی قمیص جو پہنے ہوئے تھے اس قمیص کو اتارا اور کہا کہ اس قمیص کو تم پہنو۔ اس نے قمیص کو پہنا، اور اس کے بعد اب وہ کہتا ہے کہ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے۔ اب راوی کا بیان ہے جب اس نے امام عالی مقام کو دعا دے دی تو یہ سلسلہ رک گیا۔ اور راوی کہتا ہے کہ اگر وہ ایسے ہی شکر خدا کرتا جاتا تو ایسے امام علیہ السلام اس کو عطا کرتے جاتے۔ تو دیکھا آپ نے، انسان جب نعمت کی قدر کرتا ہے تو خداوند عالم ایسی اسباب و ذرائع پیدا کرتا ہے کہ نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نعمت کی قدر، نعمت کی قدر۔ اب ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہاتھ بھی نعمت، اس کا شکریہ کیا ہے؟ پاؤں میں نعمت، اس کا شکریہ کیا ہے؟ زبان بھی نعمت، اس کا شکریہ کیا ہے؟ یہ ہر ہم سے شکریہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جتنی نعمتیں ہیں وہ سب ہم سے شکریہ کا مطالبہ اور شکریہ کا تقاضا کرتی ہیں۔ تو ان کے کیا شکریہ ہے؟ ہاتھوں کا شکریہ کیا ہے؟ زبان کا شکریہ کیا ہے؟ آنکھوں کا شکریہ کیا ہے؟ کان کا شکریہ کیا ہے؟ استعمال الشیء فیما خلق اللہ لاجلہ، جو چیز جس کے لیے بنائی گئی ہے اس کا صحیح استعمال ہو جائے تو اس کا شکریہ ادا ہو گیا۔ وجود کا استعمال صحیح ہو گیا، شکریہ ادا ہو گیا۔ آنکھوں کا صحیح استعمال ہو جائے، شکریہ ادا ہو گیا۔ کان کا صحیح استعمال ہو جائے، شکریہ ادا ہو جائے۔ ہاتھ کا صحیح استعمال ہو جائے، اس کا شکریہ ادا ہو جائے۔ استعمال الشیء فیما خلق اللہ لاجلہ، جو چیز جس کے لیے، جس غرض کے لیے بنائی گئی اس صحیح استعمال ہو جائے تو اس کا شکریہ ادا ہو گیا۔ ایک بار صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔
لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کی قدر کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے جائیں گے۔ تو میں نے کہا شکر کی منزل آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اب میں اس لیے مشکل کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ لفظ تو ہم استعمال کرتے ہیں الحمدللہ و شکر للہ، لیکن ذرا غور کیجئے کتنی اہم منزل ہے شکر کی۔ نمازی کے لیے قرآن نہیں کہہ رہا کہ نمازی کم ہیں، قرآن نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ روزے دار کم ہیں، قرآن نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ حج کرنے والے کم ہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا زکوٰۃ دینے والے کم ہیں، قرآن یہ نہیں کہہ رہا نیکیاں کرنے والے کم ہیں، کمی کا اعلان کر رہا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، یہ شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ شکر گزار بہت کم ہیں، نعمت کی قدر کرنے والے بہت کم ہیں۔ عزیزان گرامی، شکر کی منزل بہت اہم ہے، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ آئیے دیکھو آپ کو واقعاً کتنی اہم منزل ہے۔ ہمارا یہ مزاج ہے، نعمت ملی تو شکر خدا، دولت ملی تو شکر خدا، کھانا ملا تو شکر خدا، لیکن شکر کی منزل اس سے بہت بلند ہے۔ خاصان خدا کھانا کھا کے شکر نہیں کرتے، کھانا کھلا کے شکر کرتے ہیں۔ یہ پانی پی کے شکر نہیں کرتے، بلکہ اپنے دشمن کو پانی پلا کے شکر خدا کرتے ہیں۔ دیکھیے منزل، دیکھیے عزیزان گرامی، بہت اہم منزل ہے۔ شکر ادا کرنے کا انداز دیکھیں آپ۔ ایک خاتون وہ شکر خدا کر رہی ہے، کیا انداز ہے اور کیسی ہے خاتون؟ یہ صاحب آنکھیں ضائع ہو چکی، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، چلنے سے قاصر ہے، وہ چل نہیں سکتی، زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے اور مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ اللہ ہی جانے یہ کون سا مرض ہے، یہ کون سی آزمائش ہے۔ آنکھ بھی نہیں، ہاتھ بھی بیکار، پاؤں بھی بیکار، اور کہہ رہی ہے زبان سے الحمدللہ والشکر علی آلائے۔ اب بتائیے عجیب منزل ہے، اعضاء و جوارح بیکار، نابینا اور الحمدللہ۔ اب یہ دیکھیں ایمان کی بہت اہم منزل پر ہے یہ خاتون ہے تو خاتون ہے تو عورت ذات، لیکن ایمان کی بڑی اہم منزل پر ہے، بڑی اہم منزل پر ہے ایمان کی، کہ آنکھیں نہیں ہو کہتی الحمدللہ، اور ایسے نہیں ہے کہ لفظوں کی تکرار ہو، نہیں، یہ الحمدللہ معنی رکھتا ہے۔ وہ شکر والا آلائے، اور شوق جو اس اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ آپ ہی سوچ کے یہ حیران ہوں گے، ارے آنکھ نہیں ہے کہہ رہی الحمدللہ، ہاتھ نہیں ہے کہہ رہی الحمدللہ، چلنے سے قاصر ہے کہ الحمدللہ۔ اگر آپ ہی حیرت میں تعجب کی بات نہیں ہے، جناب عیسیٰ جیسا اولو العزم نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، وہ حیرت میں ہے۔ یہ کہہ رہی الحمدللہ والشکر علی آلائے۔ غور کیجئے کہ شکر کی منزل کتنی اہم منزل ہے۔ اب دیکھیے یہ ایمان کی اہم منزل پر ہے، اہم منزل پہ ہے، خدا کی قسم ایمان کی۔ دیکھیے اس طریقے سے، اور کہنا جناب عیسیٰ آگے بڑھے اس سے کہتے ہیں کہ مادر کس نعمت پر تو الحمدللہ کہہ رہی ہے، کس نعمت پر تو شکر خدا کر رہی ہے؟ میں تو بظاہر نہیں دیکھ رہا ہوں کتنے بڑا تو کچھ نعمت ہے۔ ارے آنکھ جیسی نعمت تو ضائع ہو چکی، عظیم نعمت ہاتھ،
اس سے محروم، پاؤں سے محروم، مکھیاں بھی ملا رہی، اب کس نعمت پر؟ اے ماں بتاؤ، اے ماں بتاؤ۔ دیکھیے اخلاق اسلامی کی رعایت ہے، عمر کے تناسب سے کس طرح سے خطاب کر رہے ہیں، اے ماں کس نعمت پہ؟ اب آپ دیکھیں، میں نے کہا ایمان کی ہم منزل پہ ہے، کون سی نعمت اللہ نے تم کو دی ہے؟ کہا 3 نعمتیں لے لی ہے اور 3 نعمتیں دے دی ہے۔ کہا کس پہ الحمدللہ کہہ رہی ہوں؟ کہا الحمدللہ اس پہ کہہ رہی ہوں کہ جو چیزیں ذریعے گناہ تھی اللہ نے لے لیا۔ دیکھیے کیا انداز ہے، کیا فکر ہے۔ دیکھیے ہر شخص کے سوچنے کا انداز الگ الگ ہے، ہم نعمت کو نعمت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ دیکھیے سوچنے کا انداز، اس کے کیا انداز ہے سوچنے کا۔ وہ کہتی ہے کہ اے عیسیٰ، اے نبی خدا، جو چیزیں ذریعے گناہ تھیں اللہ نے مجھ سے لے لیا اور اس پر میں شکر خدا کر رہی ہوں۔ آنکھ ہوتی ممکن ہے گناہ کرتی، ہاتھ ہوتے ممکن ہے گناہ کے لیے اٹھ جاتے، پاؤں ہوتے گناہ کی طرف آگے بڑھتے۔ اس خدا کا شکر ہے کہ جو چیزیں ذریعے گناہ تھیں اس نے لے لیا، الحمدللہ۔ نبی حیرت میں کہا کہ یہ بتاؤ کہ اور کس پر تو شکر ادا کرتی ہے؟ وہ کون کون سی چیزیں جس پر تو شکر ادا کرتی ہے؟ کہا اللہ نے مجھے 3 عظیم نعمتیں دی ہیں، اس پر میں شکر خدا کرتی ہوں۔ وہ عظیم نعمتیں دیکھیں آپ اور اسی اندازہ لگائیں کہ واقعاً کیا کیا نعمتیں ہیں۔ کہا خداوند عالم نے 3 عظیم نعمتیں مجھے دی ہیں۔ جناب عیسیٰ نے وہ کون کون سی نعمتیں دی ہیں؟ کہا کہ لسانن ذاکرہ، قلبن شاکرہ، بدنن صابرہ۔ اللہ نے مجھے ذکر خدا کرنے والی زبان دی ہے، شکر خدا کرنے والا دل دیا ہے، بلاؤں پہ صبر کرنے والا بدن دیا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور عظیم نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس پر میں کہہ رہا ہوں وَالشُّكْرُ عَلَىٰ آلَائِهِ، اور شکر ہے اس معبود کا جو اس نے نعمتیں دی ہیں۔ عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت ہے لسانن ذاکرہ، ذکر خدا کرنے والی زبان۔ اسے اس پر بھی شکر خدا مل جائے، اگر زبان ذکر خدا کرنے والی زبان مل جائے تو اس پر بھی شکر خدا۔ لسانن ذاکرہ، ذکر خدا کرنے والی زبان، قلبن شاکرہ، اور شکر خدا کرنے والا دل، بدنن صابرہ، اور بلاؤں پہ صبر کرنے والا بدن دیا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ شکر کرنا آسان نہیں ہے، شکر کی منزل بہت اہم منزل ہے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ نعمتوں پہ شکر ادا کرنا آسان ہے، لیکن منزل آزمائش میں، منزل امتحان میں شکر ادا کرنا آسان نہیں ہے، بڑی اہم منزل ہے۔ لیکن ہمارے سامنے ایسے ذوات ہیں جنہوں نے سخت سے سخت حالات میں بھی شکر خدا کیا۔ ہم نے پانی پیا تو شکر خدا کیا، انہوں نے پیاسے کو پانی پلایا تو شکر خدا کیا، ہم نے کھانا کھایا تو شکر خدا کیا، اور انہوں نے یتیم کو، اسیر کو، مسکین کو روٹیاں دے دی اور شکر خدا کیا، اور فرمایا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم جزا کے طالب ہیں اور نہ ہم شکریہ کے طالب ہیں۔ بڑی سخت منزل ہے عزیزان گرامی، لیکن کس طریقے سے شکر ادا کیا۔ معصوم صلوات و سلام کے شکر کی منزل کو دیکھیے۔ ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین صلوات و سلام چلے جا رہے ہیں،
راستے میں ایک مقام پر حضرت پہنچے، فوراً سواری سے اترے، ایک کنارے جا کر کے سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی نے پوچھا کہ مولا، ہم نے آپ کو دیکھا آپ سجدہ ریز ہو گئے، آپ نے سجدے میں سر رکھ لیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، میں جا رہا تھا، مجھے اللہ کی نعمت یاد آئی، دل بے چین ہو گیا، میں نے جا کے شکر خدا کیا۔ یہ ہے شکر کی منزل۔ عزیزان گرامی، نعمتوں کو ملنے پر شکر کرنا آسان ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے راہ میں لٹانے کے بعد شکر کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اللہ نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت سے سخت حالات میں بھی آپ نے شکر ادا کیا۔ نعمت اولاد پانے کے بعد شکر کرنا آسان ہے، نعمت اولاد اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے بعد شکر خدا کرنا آسان نہیں ہے۔ لیکن زہرا کے لال نے اس وقت بھی شکر خدا ادا کیا۔ آئیے دیکھیے پپرائے ہوئے ہونٹوں سے کس طرح سے شکر خدا کر رہے ہیں۔ عاشور کی شب ہے، قیامت کی شب، تاریخ میں ایسی رات نہ آئی ہے اور نہ آئے گی۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ شب عاشور دل بند فاطمہ زہرا نے ایک خطبہ دیا، جس خطبے کا آخری فقرہ ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے پالنے والے، اے میرے معبود، ہمارا شمار شکر گزاروں میں کرنا۔ آپ اندازہ لگائیے، رات کی تنہائی، رات کا سناٹا، خیموں سے التش التش ہائے پیاس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ بڑی سخت منزل ہے، رات کا سناٹا ہے۔ جناب ام رباب اپنے خیمے سے نکلیں، جناب زینب کی نگاہ پڑی، کہا کون؟ کہا میں رباب۔ کہا اس رات کی تاریکی میں آپ کہاں جا رہی ہیں بھابھی؟ کہا کہ اس وقت میرے بچے کی حالت غیر ہے، میں آپ کے خیمے میں اس لیے آ رہی ہوں تاکہ اگر کوئی سوکھا سا مشکیزہ مل جائے، کوئی سوکھا سا مشکیزہ مل جائے تو اس پر میں اپنے بچے کے لٹاؤں، اپنے بچے کو سلاؤں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا بچہ کتنا پیاسا تھا۔ میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا۔ سبھی پیاسے تھے، سب سے زیادہ کون پیاسا تھا، میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ کربلا کے میدان میں جو پہلے شہید ہو گیا اس کی پیاس بجھ گئی۔ کیسے بجھ گئی؟ اس لیے کہ روایت ہے کہ جب شہید گھوڑے سے گرتا ہے تو سیراب کیا جاتا ہے۔ تو حبیب گئے، آخری وقت آیا سیراب ہو گئے، زہیر گئے، آخری وقت آیا سیراب ہو گئے، جناب علی اکبر گئے، آخری وقت آیا سیراب ہوئے۔ خود معتبر روایت میں ہے کہ جناب علی اکبر نے کہا بابا میرے جد 2 جام لے کر کے آئے ہیں، ایک آپ کے لیے اور میرے لیے، اے ارباب ازا۔ تو سب سے آخر میں علی اصغر کی شہادت ہوئی، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس بچے کی پیاس سب سے زیادہ ہے، اور ایسی پیاس تھی کہ یتلذذ من العطش، بار بار اپنی زبان کو ہونٹوں پر پھیرتے تھے، زبان پر پھیرتے تھے۔ اے ارباب ازا، آپ سن کے رو رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے سید الشہداء کی اس وقت کیا حالت تھی۔ امام علیہ السلام نے یہ کیفیت دیکھی، اب بچے کو اپنی آغوش میں لیا، ماں سے آغوش میں لیا، لے کے مقتل میں آئے، سوال آپ کیا، سنسناتا و حرملہ کا تیر چلا، بچے کے گلے پر لگا۔ روایت کا فقرہ ہے وَنَقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، امام کا بازو چھیدا۔ اب جو امام چل رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ امام اس لے کے اب امام علیہ السلام اس بیٹے کو، اپنے 6 مہینے کے بچے کو اللہ کے راہ میں قربان کر کے کہتے ہیں اے پالنے والے تیرا شکر ہے، اے میرے معبود میری اس قربانی کو قبول
قبول فرما لے۔ آگے بڑھتے ہیں، پیچھے بڑھتے ہیں، خیمے کے در پہ آئے، آواز دی رباب اپنے بچے کو لے جا۔ میں نے مجلس تمام کر دی ہے۔ صاحب ریاض القدس کا ایک فقرہ ہے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا ہے، جیسے امام نے آواز دی، اے رباب بچے کو لے جا۔ روایت کہتی ہے کہ کمسن سکینہ آگے بڑھی اور عجب فقرہ کہا، اے بابا بھیا کو پانی پلا لائے، میں پیاسی رہ گئی۔ امام نے آبا ہٹائی، سکینہ نے بچے کو دیکھا، گلے پہ تیر دیکھا، تڑپ کے آواز دی، اماں بھیا آ گیا، گلے پہ تیر ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ گزارش ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب شہنشاہ حسین ابن جناب منظور حسین صاحب کو ثواب صاحب اللہ